کلام مقدس کے بہت سارے موضوع ہیں. ان میں سے ایک موضوع ہے محبت، دعا، رفاقت، ترس، دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. آج ہمارے سامنے بائبل مقدس کا بہت ہی خاص ٹاپک ہے ہمارے سامنے، اور وہ ہے دعا. دعا 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے بہت وسیع ہے. اس ایپ پر میں اس کو مختصر چند لمحوں کے لیے بیان کروں گا، غور سے سنیے گا. میری درخواست ہے اس کو سن کر آپ ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. جو ایسا کرتے ان کو بھی برکت ملتی ہے. سنیں گے ہم. مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے زبور نمبر 145 اور اس کی آیت نمبر 18 سے لکھا گیا خداوند کے کلام میں، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے دعا کرتے ہیں. یعنی ان سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا. میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے. آپ بھی میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں آمین. کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت بنے. ٹاپک ہے خاص دعا کا ٹاپک. میں نے خداوند کے خادم کو کلام سناتے ہوئے سنا، اس نے کہا جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے. دعا جو ہے ہماری زندگی کا بنیادی پہلو ہے. دعا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم دعا کیا کریں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں سکھایا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. اس کا ہرگز مطلب مسیح کا یہ نہیں تھا کہ تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ہمیں آزمائش میں پڑا نہیں رہنے دے گا. اس کا فضل موجود ہے، وہ آزمائشوں میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. باوجود بیٹا ہونے کے، باوجود زندگی کا مالک ہونے میں، باوجود ہمارا تخلیق کرنے والا جب وہ زمین پر آیا تھا تو اس کی اپنی بھی آزمائش اس سے پہلے کہ خدمت کا پراپر آغاز ہوتا، سب سے پہلے اس کی آزمائش کی گئی. آپ مقدس متی کی انجیل اس کا باب نمبر 4 پڑھیں گے تو وہاں پر یہ سب کچھ کلیئر مل جاتا ہے. 3 بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ وہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی گئی. لیکن کلام مقدس میں وہاں پر طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کیسے ان آزمائشوں پر غالب آیا. کلام مقدس میں سے ہم نے سنا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. جو اس کا مطلب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ زندہ خدا سے دعا نہیں کرتے، بت پرستی، جادوگری میں پڑے ہوئے ہیں اور معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں. کلام مقدس میں، شریعت کی کتاب میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ تیرے منہ سے، تیری زبان سے غیر معبود کا نام تک نہیں آنا چاہیے. اتنا غیور خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری زبانوں پر اس کا نام تک بھی آئے.
سو غور کر رہے ہیں لکھا گیا کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. ایک بات تو واضح طور پر جان لیں, سمجھ لیں, اگر ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہمارے قریب ہے, خداوند ہمارے قریب ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ ہم بھی خدا کے نزدیک پائے جائیں گے. یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 4 میں کہ خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اگر ہم اس کی حضوری میں جائیں گے تو وہ کیا ہوگا, وہ بھی ہمارے پاس آئے گا, ہمیں تسلی دے گا, ہمارے ساتھ رفاقت رکھے گا, ہم سے باتیں کرے گا, ہمیں خوشی فراہم کرے گا, آنے والی خبریں دے گا. سو اس کا اور گہرا مطلب یہ ہے, اب دعا تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, آگے خدا کے بندہ نے اس کو اور کلیئر کیا ہے, یعنی جو سچائی سے دعا کرتے ہیں, سچائی سے دعا کرتے ہیں. ہمارا دعا کا سٹائل کیا ہے؟ ہماری دعا کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کوئی عیب جوئیاں تو نہیں پائی جاتی؟ اگر ہم سچائی سے دعا کریں گے تو پھر سمجھ لیں کہ خداوند کیا ہے, ہمارے ساتھ ہے, خداوند ہمارے قریب ہے, وہ ہم سے دور نہیں ہے, پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. لکھا گیا جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد کو کیا کرے گا, پورا کرے گا, ان کی مراد کو پورا کرے گا. سو اگر ہماری مرادیں رکی ہوئی ہیں, اگر ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی, مناسب اور روحانی خواہشیں اور مناسب جسمانی خواہشیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے قریب نہیں پائے جاتے. ہمارے ہونٹ دعا کرتے ہیں, ہمارے دل جو ہیں اس سے دور ہیں. وہ ان کی فریاد سنے گا. جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اس سے فریاد کرتے ہیں, ان کی فریاد سنے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ کیا کرے گا, وہ ان کو بچا لے گا, وہ ان کو بچا لے گا. سو بیٹیوں, بہنوں, بھائیوں, اگر ہم دکھ میں ہیں, مصیبت میں ہیں, تو سچائی سے دعا کریں. وہ ایک زبور بھی ہم گاتے ہیں, رب سچ مچ اس دی سندا ہے, دعا جو اس تو منگتا ہے. سچائی کے ساتھ دعا کریں گے, کیونکہ یسوع مسیح کلام مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے, اس کے 8 باب میں لکھا ہے, پس سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی کیا کرے گی, تم کو آزاد کرے گی, آزاد کرے گی, دکھ ہو, مصیبتوں, گناہوں سے آزاد کرے گی, سچائی کا رستہ دکھائے گی. سو آگے لکھا ہوا ہے خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا. خداوند اپنے فرشتوں کو مقرر کرے گا کہ اس کے فرشتے کیا کریں, ہماری حفاظت کریں. لیکن شریروں کے ساتھ کیا ہے, لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا, سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا. اور راست بازوں کا دعویٰ کیا ہے, راست بازوں کی پہچان کیا ہے, دعا کرنے والوں کی پہچان کیا ہے, سچائی کو ماننے والوں کی پہچان کیا ہے, جن کے اندر سچائی ہے ان کی پہچان کیا ہے. میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی, میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی. جو سچائی سے دعا کرتے ہیں ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے وقت, کس سے باتیں کرتے وقت, ان کے منہ سے خداوند کی حمد نکلتی ہے, خداوند کی سچائی کی باتیں نکلتی ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا گیا, اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے. ہر بشر, خداوند ان کے ذریعہ سے, ان کے منہ سے خداوند کی ستائش سننا چاہتا ہے جن کے اندر سچائی پائی جاتی ہے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت بخشے. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو, آپ کا دن بہت اچھا گزرے.